آج کی کہانی کا نام ہے سنڈریلا۔ کئی سال پہلے اس زمین پر سنڈریلا نامی خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ سنڈریلا کی ماں کو گزرے بہت سال ہو گئے تھے۔ اس کے باپ نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب سنڈریلا کے باپ نے دوسری شادی کی تو سنڈریلا کی زندگی بہت بدل گئی۔ اس کے باپ کی نئی بیوی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں یہاں رہنے آئیں۔ پہلی بار جب وہ ملے تب سے سوتیلی ماں کو سنڈریلا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور اس کی بیٹیاں سنڈریلا کی خوبصورتی اور رحم دلی سے بہت حسد کرتے تھے۔ سنڈریلا کی بہن سنڈریلا جتنی خوبصورت نہیں تھی، اتنا ہی نہیں وہ دونوں ظالم اور بگڑی ہوئی بھی تھی۔ ایک دن کسی کام کی وجہ سے سنڈریلا کے باپ کو لمبے سفر پر جانا پڑا اور یہی وقت تھا جب اس کی سوتیلی ماں اور بہنوں نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ جب سنڈریلا اپنے باغیچے میں اپنے پیارے پرندوں سے باتیں کر رہی تھی تو اس کی سوتیلی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، آج کے بعد تم سارے گھر کا کام کرو گی اور گھر کے ایک کونے میں رہو گی۔ سنڈریلا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے جو کہا وہ اس نے کیا۔ اس نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور اٹاری میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے سنڈریلا گھر کے سارے کام خود ہی کر لیتی۔ وہ بہت تھک جاتی، لیکن اس کی سوتیلی بہنوں اور ماں کو اس پر رحم نہ آیا۔ سنڈریلا کے پاس چوہے اور کھڑکی پر بیٹھنے والے پرندوں کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے سنڈریلا رات کو چمنی سے آگ لیتے لیتے وہیں پر سو جاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، شہزادے نے پارٹی کے لیے سب لڑکیوں کو محل میں بلایا ہے۔ جو شہزادے کو سب سے خوبصورت لگے گی وہ اسی سے اپنی شادی کرے گا۔ جیسے ہی یہ خبر سوتیلی بہنوں کو ملی، وہ بھاگتے ہوئے گھر گئیں اور ماں کو بتایا، تم دونوں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ شہزادہ تم میں سے ہی کسی کو اپنی ملکہ چنے گا۔ ہمیں تم دونوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدنے ہوں گے۔ چلو چلتے ہیں۔ سوتیلی ماں اور بہنیں بازار چلی گئیں اور سنڈریلا ان کی باتیں سن کر اداس ہو گئی۔ کئی دن تیاریاں چل رہی تھیں۔ سوتیلی بہنوں کے کپڑے سل کر آ گئے۔ ہر وقت وہ شیشے کے سامنے کھڑی رہتی اور خود کو دیکھتی رہتی، ہم ہی پارٹی میں سب سے خوبصورت لڑکیاں ہوں گی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ سوتیلی بہن جلدی اٹھ گئیں۔ انہوں نے سنڈریلا کو بلایا، سنڈریلا سنڈریلا جلدی یہاں آؤ، ہمیں تیار کرنے میں ہماری مدد کرو۔ پورے دن سنڈریلا نے بہنوں کو تیار کرنے میں ان کی مدد کی۔ شام تک دونوں پارٹی کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم دونوں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سنڈریلا نے ساری ہمت باندھی اور ماں سے پوچھا، کیا میں بھی پارٹی میں آ سکتی ہوں؟ وہ تینوں ہنسنے لگی اور بولی، شہزادے کو اپنے لیے ملکہ چاہیے، نوکرانی نہیں۔ یاد رکھنا، سونے سے پہلے سارے کام ہو جائیں۔ سوتیلی ماں اور بہنیں پارٹی کے لیے نکل گئیں اور گھر پر اکیلی سنڈریلا رونے لگی۔ اسی وقت ایک عکس دکھائی دیا۔ پہلے سنڈریلا سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا تھا۔ وہ عکس دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک پری دکھائی دی اور بولی، میری پیاری سنڈریلا، تم بھی پارٹی میں جاؤ۔ سنڈریلا کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہ ہوا۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ میری حالت کیا ہے؟ فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہاری مدد کے لیے۔ مجھے ایک کدو اور 7 چوہے لا کر دو۔ سنڈریلا کو سمجھ نہیں آیا کہ پری کو یہ چیزیں کیوں چاہیے۔ پری نے اپنے جادو سے کدو کو ایک خوبصورت بگی میں تبدیل کر دیا اور پھر چوہوں کی باری آئی۔ ان میں سے ایک ڈرائیور بن گیا اور 6 خوبصورت سفید گھوڑے بن گئے۔ سنڈریلا حیرانی سے بگی اور گھوڑوں کو دیکھ رہی تھی کہ پری اس کی طرف مڑی، اپنی چھڑی گھمائی اور سنڈریلا کو خوبصورت لباس میں تبدیل کر دیا۔ اب تم جاؤ، وقت ہو گیا ہے، پر یاد رہے 12 بجے سے پہلے گھر کی طرف لوٹ آنا، ورنہ تم پہلے جیسی نہیں رہو گی۔ پھر وہ بگی میں بیٹھی اور محل کی طرف چل پڑی۔ اس کی خوبصورت بگی محل کے سامنے جا کر رک گئی۔ جب سنڈریلا محل کے دروازے سے اندر آئی تو سب کی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور خاندانی لگ رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی اسے دیکھتی ہی رہ گئی اور اسے پہچان نہیں پائی۔
अचानक सीढ़ियों पर शहजादा दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहजादे को पहली नजर में इस लड़की से प्यार हो गया। सब लोग उसी शहजादे को देख रहे थे। सौतेली बहनें खुश हो गईं कि शहजादा उनकी तरफ आ रहा है, पर शहजादा आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने हाँ कर दी। सिंड्रेला और शहजादा मेहमानों के बीच डांस करना शुरू हो गए। उसे ऐसा लगा कि महल में सिर्फ शहजादा और वो हैं। फिर दोनों देर रात तक डांस करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी वक्त सिंड्रेला को परी की नसीहत याद आ गई। जल्दी जल्दी उसने शहजादे को वहीं छोड़ा और वहां से चली गई। वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी और उसका जूता वहीं छूट गया। जैसे ही वो बाहर नीचे आई, 12 बज चुके थे और सब कुछ पहले जैसा हो गया। शहजादा उसके पीछे भागा तो उसे सीढ़ियों पर उसका जूता मिला। घर पहुंचने पर वो सीधा अपने कमरे में गई और शहजादे के साथ गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचने लगी। उसे शहजादे से प्यार हो गया था। शहजादे का लड़की को ढूंढना नामुमकिन था। शहजादे के आदमी घर घर जाकर लड़कियों को जूता पहनाकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन जूता किसी के पाँव में भी नहीं फिट आ रहा था। आखिर में शहजादे के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला शहजादे की गाड़ी अपने सामने खिड़की से देखकर बहुत खुश हुई। सिंड्रेला कमरे से बाहर जाने लगी तो उसकी सौतेली माँ ने कहा, कहाँ चल दी? क्या तुम भी जूता पहनना चाहती हो? वो उसे कमरे में लॉक करके चली गई। सिपाहियों ने पहले एक बहन को और फिर दूसरी बहन को जूता पहनाया। दोनों के पैरों में वो जूता फिट नहीं आया। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन खिड़की बहुत ऊपर थी और वो रोने लगी। उसे रोता देखकर चूहे उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद करके रखा है, चाबी उसके पास है। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ शहजादे के आदमियों के साथ खड़ी थी। चूहे ने सौतेली माँ के ऊपर चढ़कर जेब से चाबी निकाली और सिंड्रेला को आज़ाद किया। मेहरबानी करके रुकिए, मुझे भी ये जूता पहनना है। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको हैरानी हुई क्योंकि जूता उसके पैर में बिल्कुल फिट हुआ। क्या ये शूज तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मेहरबानी करके हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उसके साथ महल में गई। उन्होंने उसको शहजादे के सामने पेश किया। शहजादे की आंखों में दिखाई दे रहा था कि शहजादा जान गया है कि उस रात उसने उसके साथ ही डांस किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ पकड़ा और बोला, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए उसने शहजादे की पेशकश कबूल की। उन्होंने शादी की और खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।